سوال نمبر 9، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ کون سی خصوصیات تھی جن کی طرف اللہ نے ہماری توجہ دلائی؟ کے سامنے رکھتی ہوں ریفرنس آیات ہیں سورہ صاد کی 30 سے لے کر 35 تک۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھائے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے، تو اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے، اور دیکھو کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جست لا کر ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا اور کہا کہ اے میرے رب، مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے وہ بادشاہی عطا کیجئے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ تفسیر دیکھ لیتے ہیں تفہیم القرآن سے۔ اے محبوب، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمائے جا رہے ہیں، ہمارے بندے حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد فرمائیں جو طاقتور ہونے کے باوجود ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے اس کے لیے پہاڑ اور پرندے مسخر کیے تھے، ہم نے اس کی مملکت کو مضبوط کیا اور اسے فیصلہ کرنے کی صلاحیتوں سے سرفراز فرمایا۔ ہم نے ہی اسے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بہترین بندہ اور ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ الصافنات الجیاد سے مراد ایسے گھوڑے ہیں جو کھڑے ہوں تو نہایت سکون کے ساتھ کھڑے ہوں، کوئی اچھل کود نہ کریں، اور جب دوڑیں تو نہایت تیز دوڑیں۔ یہاں پر لفظ خیر استعمال ہوا ہے جو عربی زبان میں مال کثیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور گھوڑوں کے لیے یہاں پر مجازاً استعمال کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب اعلیٰ درجے کے اصیل گھوڑوں کا ایک دستہ پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا یہ مال مجھے کچھ اپنی بڑائی کے غرض سے یا اپنے نفس کی خاطر محبوب نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں سے دلچسپی کو میں اپنے رب کا کلمہ بلند کرنے کے لیے پسند کرتا ہوں، اور یہی وہ متاع حسن کا کانسیپٹ ہے جو قرآن ہمیں دیتا ہے۔ انہوں نے گھوڑوں کی دوڑ کروائی یہاں تک کہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ جب انہوں نے ان کو واپس طلب فرمایا اور جب وہ آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی گردنوں پر اور ان کی پنڈلیوں پر محبت سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حق میں فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف کثرت سے رجوع کرنے والا، اور اسی طرح کے تعریفی کلمات ارشاد فرمائے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مقصود دراصل یہ بتانا تھا کہ دیکھو یہ ہمارا کیسا اچھا، کتنا پیارا بنتا ہے۔ بہترین بندہ اپنے رب کی طرف کثرت سے رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح کے جو تعریفی کلمات اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمائے، اسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مقصود دراصل یہ بتانا ہے کہ دیکھو یہ ہمارا ایسا اچھا، اتنا پیارا بندہ ہے، بادشاہی کا سر و سامان اس کو دنیا کی خاطر نہیں بلکہ ہماری خاطر، یعنی رب کی خاطر پسند تھا۔ اپنی شاندار سلطنت اور حکومت اور فوج کو دیکھ کر دنیا پرست فرما رواؤں کی طرح اس نے تکبر نہ کیا، بلکہ اس وقت بھی اسے میں ہی یاد آیا، یعنی رب ہی یاد آیا۔ آگے میں اس آیات کی بات کرنے والی ہوں۔ یہ قرآن کریم کے مشکل ترین مقامات میں سے ہے یہ آیت، اور اس میں مفسرین نے اپنے یعنی خیال بھی پیش کیے، اپنی ریسرچ بھی کیے، اور تضاد بھی نظر آتا ہے جیسے ہمیں اور مقامات پہ بھی نظر آتا ہے، لیکن یقیناً اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کون صحیح اور کون غلط ہے، تو ہم مختلف آراء کو تو پیش کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ اس موقع پر
جہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا گیا اور ان کی شان بندگی دکھائی گئی کہ جب ان کی کرسی پر ایک جست یعنی جسم لا کر ڈال دیا گیا تو وہ فوراً ہی اپنی لغزش پر متنبہ ہو گئے اور اپنے رب سے انہوں نے معافی مانگی. انہوں نے اپنے رب سے رجوع کر لیا کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں. یہاں پر میں یہ بات بتانا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں قصوں سے بیک وقت ہمیں دو باتیں ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس بے لاک محاسبے سے انبیاء تک نہیں بچ سکے. دوسرا یہ کہ بندے کے لیے صحیح رویہ قصور کر کے اکڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ جس وقت بھی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اسی وقت وہ عاجزی کے سامنے اپنے رب کے آگے جھک جائے، سجدہ ریز ہو جائے. اسی رویے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کی لغزشوں کو محض معافی نہیں فرمایا بلکہ ان کو اور زیادہ الطاف و عنایات سے نوازا گیا. تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ قرآن مجید کے مشکل ترین مقامات میں سے ہے اور اس کے لیے کوئی حتمی طور پر ہم تفسیر کو بیان کرنے سے قاصر ہیں. حضرت سلیمان، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جہاں پہ ترجمے میں بات آئی کہ ان کی کرسی پر ایک جست لا کر ایک جسم لا کر ڈال دیا گیا، اس سے مراد ایک خیال کیا ہے؟ اور یہ غالب گمان گئی ہے کہ اس کا جو مفہوم ہے، اس کی جو تفسیر ہے وہ یہی بنتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں غالباً یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ان کے بعد ان کا بیٹا جانشین ہو. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ قرار دیا اور اس پر وہ اس وقت متنبہ ہوئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بعد کسی کے لیے بھی جانشینی کی نہ وصیت کی اور نہ کسی کی اطاعت کے لیے لوگوں کو پابند کیا. اب تیسر قرآن سے دیکھ لیتے ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کس آزمائش میں ڈالا تھا. قرآن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کا تعلق ایک بے جان تھڑ سے تھا جو آپ کی کرسی پر ڈال دیا گیا. اس پر آپ کو معلوم ہوا کہ آپ تو آزمائش میں پڑ چکے ہیں. پھر اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے آپ نے اپنے قصور کی معافی مانگی اور ساتھ یہ دعا کی کہ مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کے شایان نشان نہ ہو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قصور بھی معاف کر دیا گیا اور دعا بھی قبول ہو گئی، یہاں تک کہ ہواؤں اور جنوں کو بھی آپ کے لیے مسخر کر دیا گیا. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5242 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز قسم کھائی کہ آج رات میں اپنی 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک سے ایک مجاہد فی سبیل اللہ پیدا ہوگا. مگر یہ بات کہتے ہوئے انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی اور ان سے بھی ایک ادھورا بچہ پیدا ہوا. اس پروردگار کی قسم جس کے ہاتھ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو سب کے ہاں بچے پیدا ہوتے اور سوار ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے. عملی نکات: حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سازی یعنی ڈیسیشن میکنگ پاور کی صلاحیت سے سرفراز فرمایا تھا. ہمیں بحیثیت ایک مضبوط اور طاقتور مومن کے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا جو رب کا بہترین بندہ اور ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا تھا. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس صفت کو اپنانے والے. آج کا ہمارا جو ایک مٹیریلزم کا دور ہے اور مادہ پرستانہ نظریہ اور ذہنیت غالب آ چکی ہے، اس کے حوالے سے اس آیت میں حب الخیر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے
اور یہاں پہ خیر سے مراد مال کثیر ہے، یعنی مال کو یہاں پر ایک نعمت کہا گیا۔ ایک مومن کو دنیا اور اس کی نعمتوں سے دل لگانے کو تو ناپسند فرمایا گیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے پاس وافر یا کثیر مال یا رزق نہ ہو۔ دراصل یہ وہی متاع حسن ہے جو اپنے رب کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے پسند فرمایا گیا ہے۔ یہی شان بندگی کا تقاضا بھی ہے کہ انسان، ایک مرد مومن، نعمتوں کا شکر ادا کرے، اطاعت گزار ہو اور تکبر، فخر و غرور سے کوسوں دور رہے۔ مختصراً ایک اور نکتہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں غالباً یہ خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ان کا جانشین ہو اور حکومت کو آئندہ نسل میں جاری و ساری کرے، لیکن دراصل یہ ایک آزمائش تھی اور ان کو اس وقت متنبہ کیا گیا، انہوں نے اپنی خواہش سے رجوع کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بعد کسی کے لیے بھی جانشینی کی وصیت نہ کی اور نہ کسی کی اطاعت کے لیے لوگوں کو پابند کیا۔